शादाब अस्सलाम वालेकुम खातिन। آپ کے پروگرام آپ کی شاعری کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد شاداب عباسی، اور ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم ایک منفرد شاعر کو اپنے اس پروگرام میں لائے ہیں آپ سب کی سماعتوں کے، آپ کی نظروں کے گوش گزار کرنے کے لیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیشہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ دور حاضر کے جدید شعراء کرام کو یہاں پر دعوت دی جائے کہ وہ آئیں اور آپ کی سماعتوں میں رس گھولیں اور نئے خیالات کو، جو کہ عصر حاضر کے خیالات ہیں، ان کو آپ سب کے سامنے پیش کریں۔ ایک ایسے ہی شاعر کو ہم نے آج اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے، ان کو ہم نے زحمت دی ہے اپنے پروگرام میں، اور ان کا تعارف کروانے سے پہلے میں ان کا ایک تعارفی شعر آپ احباب کے نظر کرنا چاہوں گا۔ آپ لکھتے ہیں کہ کیا بنانا تھا کہ کاغذ پہ بنا لی آنکھیں، کیا بنانا تھا کہ کاغذ پہ بنا لی آنکھیں، اتنی پیاری تھیں کہ آنکھوں سے لگا لی آنکھیں۔ جناب صغیر احمد صغیر صاحب، السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر کیسے مزاج ہیں آپ؟ اللہ کرم، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ سر، آپ کی دعا سے۔ سر بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمیں وقت دیا۔ ہم ان کے بارے میں ان کا تعارف بتاتے چلیں کہ آپ بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی ریسرچ اسکالر ہیں، اور اس کے ساتھ شعبہ تدریس سے وابستہ ہیں۔ گورنمنٹ کالج آف سائنس لاہور میں شعبہ زوالوجی سے منسلک ہیں اور وہاں پر اپنی تدریسی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ سر سب سے پہلے جو میرا آپ سے سوال ہے وہ ایسا ہی ہے، ہم اکثر اپنے احباب سے پوچھا کرتے ہیں کہ زوالوجی، اس کے علاوہ آپ نے ماشاءاللہ ڈی ایچ ایم ایس کیا ہے، ہومیوپیتھی میں آپ کے پاس ڈگری ہے، اس کے علاوہ ماحولیات میں آپ نے ایم فل کیا ہے، ان تمام چیزوں کے ساتھ شاعری، پوئٹری، آرٹ، مطلب کبھی ہوا نہیں اس طرح سے کسی نے آپ سے پوچھا ہو سر ان دونوں چیزوں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں؟ بہت شکریہ۔ مجھ سے پوچھا گیا کہ یہ سائنس اور یہ ادب رہا، تو میں نے جواب دینا ہی تھا تو کسی اور نے جواب دیا۔ ایک محفل میں بیٹھے ہوئے تو ایک دوست نے کہا کہ جو سائنس ہے، سائنس کے حوالے سے خلیل جبران کا انہوں نے ایک کوٹ کیا، جو ان کا قول ہے صحیح کہ سائنس وداؤٹ لٹریچر از بیرن۔ واہ، پہلی بات تو یہ۔ دوسرا یہ کہ جب ہم اوپر سے نیچے آئے تھے، ہماری روحیں آئی تھیں، تو اس وقت ہماری روح آنے کے ساتھ جذبات بھی آئے تھے۔ واہ، ان جذبات میں درد بھی ہے اور خوشی بھی، اور خوشی کا اور درد کا جو اظہار ہے وہ شاعری سے۔ واہ، اچھا سر، اس کے ساتھ ہی نا یہ اس سے ایک منسلک سوال ہے، وہ یہ کہ جیسے آپ نے بھی ذکر کیا بیرن کا، کہ مطلب وہ بنجر ہو جائے گی اگر ہم لٹریچر کے ساتھ اپنی وابستگی کا اظہار نہیں کرتے یا ہم آرٹ کی طرف نہیں مائل ہوتے۔ یہ مجھے بتائیے کہ آپ کا تعلق چونکہ رحیم یار خان سے ہے، آپ کا علاقہ تو بیرن ہے ہی نہیں، تو بہت زرخیز ہے ماشاءاللہ، بڑے بڑے نام جدید جدت کے آپ کے گرد کے، مطلب بہت اچھے شعراء کرام وہاں سے آتے ہیں۔ تو یہ کیا مطلب اس زمین میں کیا ایسی جو ہے وہ نمو پاتی ہے، یہ آرٹ کی اور جو ہے وہ فن کی جو ایک نمو ہے؟ جو علاقہ ہے وہ، اس میں امتزاج ہے بہت ساری خوبصورت چیزوں کا۔ ایک تو یہ کہ وہاں پر ایگریکلچر، صحیح، دوسرا ساتھ چولستان ہے، اور چولستان کی اپنی تہذیب ہے۔ بالکل صحیح۔ چولستان کے جو لوگ ہیں ان کا اپنا رہن سہن ہے، چولستان کی جو مٹی ہے اس کی اپنی محبت ہے۔ واہ، تو وہ یہ ہے نا کہ ایک صحرائی قبیلے سے تعلق تھا صغیر، مجھ کو آتی تھی وفا، میں نے وفاداری کی۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے، کیا اچھا ہے، واہ سر واہ۔ یوں ہے کہ وہاں اس علاقے، یعنی صحرا کو آپ بیرن نہیں کہہ سکتے، صحیح، وہاں اس کی اپنی زرخیزی۔ واہ واہ، بالکل۔ یہ تو سر آپ نے ایک نقطۂ نظر ہی بالکل اس کا تبدیل کر دیا ہے۔ اب آپ دیکھیں گے اس چیز کو کہ صحرا جو ہے وہ بنجر نہیں ہے بلکہ صحرا کی ایک اپنی پروڈکشن ہے۔ اچھا، اسی کے ساتھ سر ایک چیز جو آپ کے بارے میں خاصی مشہور ہے وہ یہ ہے کہ آپ طویل ردیف کے شاعر ہیں۔ آپ کی ردیف جو ہے وہ ہمیشہ بڑی منفرد ہوتی ہے باقی تمام شعراء کرام سے۔ جو ردیف آپ استعمال کرتے ہیں وہ ردیف کوئی اور استعمال نہیں کرتا، یا آپ نے ایک دفعہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ آپ نے ایک چیلنج بھی دیا تھا کہ کوئی ثابت کرے کہ جو ردیف میں استعمال کرتا ہوں یہ کوئی اور استعمال نہیں کرتا۔ تو سر یہ آپ کو کب لگا کہ ردیف واقعی آپ پہ منفرد جو ہے وہ آ کے نازل ہوتی ہے؟ اصل میں تو ایسا ہے کہ میں کوئی ردیف گھڑ کے نہیں لاتا ہوں، صحیح، یہ اللہ کی دین ہوتی ہے۔ اور مجھے یاد پڑتا ہے ایسی گفتگو ہماری کبھی ہوئی تھی، اور اس میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں جو ردیف استعمال
وہ کوئی اور نہیں استعمال کرتا، بلکہ ایسا تھا کہ چند ایسی میری ردیفیں ہیں جو پہلے کسی نے استعمال نہیں کیے. بالکل صحیح. تو وہ یوں ہے کہ میں آپ کو مثال کے طور پہ جی بسم اللہ سر، بسم اللہ میں پیش کر دیتا ہوں جی کہ جو منفرد ہے خاص طور پہ، یہ سب جہاں میں جو رنگ و بو ہے مراد تو ہے. یہ سب جہاں میں جو رنگ و بو ہے مراد تو ہے، جہاں خسارہ وہیں نمو ہے مراد تو ہے. واہ 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 واہ، کیا کہنے سے. اسے انہیں وہ کے نام دے کر، انہیں وہ کے نام دے کر حکایتوں میں، واہ واہ، کسی سے میری جو گفتگو ہے مراد تو ہے. واہ واہ واہ، کسی سے میری جو گفتگو ہے مراد تو ہے. اور میں تطمئن القلوب جانا بمائے مانا. واہ 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 واہ، کیا خوبصورت مصرع ہے سر. بہت شکریہ. تطمئن القلوب جانا بمائے مانا، وہ میرے دل میں کہ چار سو ہے مراد تو ہے. واہ 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 واہ، کیا وہ میرے دل میں کہ چار سو ہے مراد تو ہے. اور شعر دیکھیے گا کہ تمام حسن و جمال خوباں کے استعارے، واہ، تمام حسن و جمال خوباں کے استعارے، وہ پکڑی جام یا سبو ہے مراد تو ہے. کیا خوبصورت ہے سر، واہ واہ. اچھا سر، ویسے آپس کی بات ہے، ہم سوری آپ کی سینٹر میں بات کاٹ دی، کہ عموماً کہا جاتا ہے کہ شادی کے بعد تو جو ہے آدمی اس کی محبت وغیرہ سب ختم ہو جاتی ہے. تو یہاں پہ تو سے مراد کون ہے؟ ایک شستہ سا سوال ہے آپ سے. یہ دیکھیے، میں جس کو سناتا ہوں، میں سجدے میں اگر ہوں تو واہ 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 واہ، تو جاننے والا جانتا ہے. واہ. ویسے یوں ہے کہ میں جس کو سناتا ہوں وہ سمجھتا ہے کہ مجھے کہہ رہے ہیں. واہ جی واہ سر، کیا خوبصورت ہے. اچھا سر، میں آپ کی ایک نظم جو میری بڑی جو ہے فیوریٹ ہے، مجھے بہت اچھی لگتی ہے، میں آپ کی اجازت سے آپ کے سامنے جو ہے وہ پیش کرنا چاہتا ہوں. جی فرمائیں. احباب، آپ کے نظر صغیر احمد صغیر صاحب کی ایک نظم کے ایک تصویر میں بیٹھی لڑکی، جس کی آنکھوں پر پچکاری مار کے تم نے اس کو اندھا کر ڈالا تھا. اب وہ لڑکی سائن بورڈ سے نیچے آ کر آج تمہارے گھر بیٹھی ہے. دیکھو اب بھی وقت ہے، سوچو ورنہ سوچتے رہ جاؤ گے. مستقبل میں جو ہونا ہے وہ سب دیکھتے رہ جاؤ گے، یا پھر اندھے ہو جاؤ گے. سر، اس مختصر سی نظم میں آپ ایک بہت بڑا پیغام دے رہے ہیں. خوبصورت شاعری جو کہ عشق کی ہے، وصال کی ہے، ہجر کی ہے، اس سے ایک دم انقلاب کی طرف جب آپ سوئچ ہوتے ہیں، تو یہ کیا ایسے مطلب ایسی ریزنز ہیں، ایک ایسی وجوہات ہیں جو کہ آپ کو اس طرف لے کر آتی؟ اصل میں جو شاعر ہے نا، اس کا جو دل ہے وہ شیشہ ہوتا ہے، ریفلیکٹ کرتا ہے. بالکل صحیح. رد عمل کرتا ہے. اب جو کچھ آپ دیکھتے ہیں اسی کو ہی ہم نے ریفلیکٹ کرنا ہے نا. بے شک. مجھے اچھی طرح یاد ہے، پنجاب یونیورسٹی میں ہم پڑھتے تھے، تو جب ہم کبھی باہر نکلنا تو جب سائن بورڈ پہ لڑکیوں کی تصویریں ہوتی تھی تو ان کی آنکھوں میں واقعی اس طرح سے پچکاری ماری ہوئی ہوتی تھی. تو یہ تصویر میں پچکاری ماری ہوئی نہیں ہے، دراصل اس تصویر میں پچکاری نہیں ماری جا رہی ہوتی. دراصل یہ ایک پیغام ہوتا ہے جو ایک عورت کے، ایک جنس کے خلاف ایک جذبات کا اظہار ہوتا ہے. بالکل صحیح. تو یوں ہے کہ دیکھیے، ایوولوشن کا ایک رول ہے، ارتقاء کا رول ہے. آپ اس کے سامنے جتنے کھڑے ہو جائیں گے، یا تو آپ اس کے ساتھ اس کو مان لیں. پاسبلزم کا اور انوائرمنٹلزم کو آپ جانتے ہیں، ان کا ٹکراؤ ہمیشہ رہتا ہے. انوائرمنٹلزم جو ہے نا، اس کو آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا. اگر آپ اس کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے تو آپ جو ہے اس کے نیچے آ جائیں گے. بالکل ٹھیک. تو یہ تھا کہ وہ میں دیکھتا تھا کہ یہ ریزسٹنس جو ہے نا عورت کے خلاف، ایک جنس کے خلاف، یہ غلط ہے. تو وہ میں نے. اچھا سر، تھوڑا سا ذکر کریں گے آپ کی جوانی کے دنوں کی، جب آپ نے کتاب لکھی بھلا نہ دینا کے نام سے. پروفیسر صغیر احمد صغیر صاحب کا ایک شعری مجموعہ مارکیٹ میں اویلیبل ہے. سر یہ بتائیے کہ یہ بھلا نہ دینا جو ہے، اس کی انسپریشن کون تھی؟ مطلب کہا جاتا ہے نا کہ شاعر جو ہے وہ بنتا نہیں ہے، وہ پیدا ہوتا ہے. تو کون سی ایسی عمر تھی جس میں آپ کو پتا چلا کہ ہاں میں شعر کہہ سکتا ہوں، یا کسی نے آپ کو بتایا کہ واہ آپ شعر کہہ سکتے ہیں، آپ کو شاعری کرنی چاہیے؟ یوں ہے کہ میرے میٹرک کے ایک استاد تھے، سائنس ٹیچر تھے وہ بھی.
صحیح. توقیر حسین توقیر. آہا. تو وہ ہمیں میتھ پڑھاتے تھے, کیمسٹری پڑھاتے تھے, فزکس پڑھاتے تھے, اور ساتھ ہی انہوں نے اپنے لیکچر میں کبھی کبھی شعر سنا دینا. وہ میرے لیے بہت بڑی انسپائریشن تھی. صحیح. کہ یہ سائنس کے ہیں ہمارے سر, اور وہ ساتھ شعر اس طرح سے مزین کرتے تھے کہ ہم حیران رہ جاتے تھے. ان کا شعر مجھے یاد آ گیا ہے, جی جی بسم اللہ. ہوں کہ ہم تہی داماں برنگ برگ آوارہ سہی. واہ 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 واہ. ہم تہی داماں برنگ برگ آوارہ سہی. آوارہ صحیح. ربط قائم ہم سے ہے حرف کی توقیر کا. واہ 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 واہ. ربط قائم ہم سے ہے حرف کی توقیر کا. واہ واہ. توقیر حسین واہ توقیر. واہ واہ واہ. اور ایک ان کا اور شعر مجھے ابھی تک یاد ہے کہ وہ تب کا زمانہ کہ فراز کوہ سے پتھر اچھالنے والا. آہا. فراز کوہ سے پتھر اچھالنے والا. دیکھیے شعر کیا کہے. واہ واہ. فراز کوہ سے پتھر اچھالنے والا. بڑے سکون سے شیشے کے گھر میں رہتا ہے. آئے ہائے ہائے. اب اس شعر کو آپ دیکھیے کہ اس وقت بھی کچھ لوگ ہیں جو فراز کوہ سے پتھر اچھالتے ہیں واہ واہ. اور سکون سے رہتے ہیں. سکون سے رہتے. اچھا سر, یہ سب جو زندگانی ہے, کہانی ہے, یہ لمحوں کی روانی ہے, کہانی ہے, یہ کیا کون سی کہانی ہے سر؟ یہ ذرا ڈیٹیل میں بتائیں گے آپ؟ اصل میں وہی آ جاتا ہے کہ یہ میں کہیں ٹریول کر رہا تھا تو تب یہ عطا ہوئی یہ غزل. تو مجھے ایسے لگا کہ یہ سارا کبھی ٹریول آپ کا تھوڑا سا ہوتا ہے اور کبھی آپ اسی کو زندگی پہ پھیلا لیں, انڈیویجول کی زندگی. بالکل صحیح. اور اسی کو آپ کائنات کی زندگی پہ پھیلا لیں. بالکل صحیح. تو بھی یہ سارا کچھ کیا ہے کہ یہ سب جو زندگانی ہے, کہانی ہے. واہ. یہ سب جو زندگانی ہے, کہانی ہے, یہ لمحوں کی روانی ہے, کہانی ہے. کہانی ہے. واہ واہ. اور لبوں سے مسکرا دینا فسانہ ہے. آئے ہائے ہائے ہائے. لبوں سے مسکرا دینا فسانہ ہے. واہ. جو آنکھوں میں یہ پانی ہے. واہ 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 سر, بہت اچھا ہے. واہ 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 واہ, کیا اچھا ہے. واہ واہ. جو آنکھوں میں یہ پانی ہے, کہانی ہے. واہ. اور ابھی ٹھہرو, ابھی تو لوگ بولے ہیں. ابھی ٹھہرو, ابھی تو لوگ بولے ہیں. جو اب میں نے سنانی ہے, کہانی ہے. واہ واہ واہ. جو اب میں نے سنانی ہے, کہانی ہے. اور جو ہم نے زندگی سمجھی جوانی تھی. واہ. جو ہم نے زندگی سمجھی جوانی تھی, جو اس کے بعد آنی ہے, کہانی ہے. واہ واہ واہ. صغیر ایک بات ہی سنتے چلے جاتے. آہا. صغیر ایک بات ہی سنتے چلے جاتے, اگرچہ یہ پرانی ہے, کہانی ہے. واہ واہ. اچھا سر, یہ آپ نے یہاں پہ جوانی کا ذکر کیا, تو ہم تو عموماً کہا کرتے ہیں کہ جو شاعر ہے وہ بچپن سے بڑھاپے کا سفر کاٹتا ہے, وہ تو جوان ہوتا ہی نہیں ہے. تو یہ آپ مجھے بتائیے کہ کس مقام پر آ کر آپ کو لگا کہ ہاں ابھی میں جوان ہوں؟ دیکھیے, ایک تو میں یہ واضح کر دوں کہ جس نے بھی یہ کہا, حفیظ جالیدری نے کہا ابھی تو میں جوان ہوں. صحیح. ابھی تو میں جوان ہوں تب کوئی کہتا ہے جب وہ جوان نہیں ہوتا. جذبات جوان ہوتے ہیں. ضمیر جعفری کی کم و بیش کوئی 80 ایئرس کی تب ایج تھی. ان سے سوال پوچھا گیا کہ اسی طرح سے آپ کی طرح کے جو اینکر تھے, انہوں نے پوچھا کہ اچھا آپ بتائیں گے کہ جو جوانی میں اور جو اب کی جو ایج ہے, بڑھاپا, اس میں کوئی آپ فرق محسوس کرتے ہیں؟ صحیح. تو انہوں نے بڑا خوبصورت جواب دیا. انہوں نے کہا کہ ابھی مجھے بڑھاپے کا پتہ نہیں ہے, جب آئے گا تو دیکھ لیں گے. واہ واہ, کیا کہنے. تو اسی طرح سے میں بھی یہی کہتا ہوں کہ ابھی جو ہے, ابھی تو میں جوان ہوں. ہاں. اچھا سر, یہ جو آپ نے لکھا کہ ہو جاتی ہے, ہو جائے جب اشک فشانی ایسے ہی, ہوتی ہے بدنام جوانی ایسے ہی. سر یہ مطلب جوانی میں کیا بدنامی کا کوئی ہے ایسا تذکرہ, کوئی ایسی انسپریشن عوام جاننا چاہتی ہے کہ آخر وہ کون سی ایسی وجوہات ہیں جن کی بنیاد پر آپ کو لگتا ہے کہ شاید میں بدنام ہو رہا ہوں؟ اصل میں ایسا ہے کہ یہ ضروری نہیں ہوتا. اچھا. جو ہمارے جو ہم لکھتے ہیں ضروری نہیں ہوتا کہ وہ سارا کچھ ہم نے بسر کیا ہو. ایسا نہیں ہوتا.
آپ دیکھتے ہیں معاشرے کو، اور جب کہیں آپ دیکھتے ہیں تو اس کا رد عمل میں نے جیسے پہلے عرض کیا وہ دل سے آتا ہے. تو شاید یہ بھی کوئی اسی طرح کی واردات تھی کہ ہو جائے جب اشک فشانی ایسے ہی، ہوتی ہے بدنام جوانی ایسے ہی، اور حیرت ہے وہ پہلے پیار کو بھول گیا. حیرت ہے وہ پہلے پیار کو بھول گیا، جیسے تھی بس عام کہانی ایسے ہی. سر یہ کیوں ہوتا ہے ویسے؟ مطلب وہ ایسے ہی کہانی کر کے تو پہلے پیار کو بھول جاتے ہیں. یہ کیوں ہم لوگوں کو اس قدر جو ہے وہ ایک پلے صراط سے گزارا جاتا ہے؟ آپ اس شعر کو دیکھیے، آپ اس شعر کو دیکھیے. سر میں بسر کر رہا ہوں اسے اس وقت. یہ ہو سکتا ہے. تو یہ اس میں تو یہ ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ حیرت ہے، یعنی یہ بھولنے کی چیز ہے نہیں. بالکل صحیح. حیرت ہے وہ پہلے پیار کو بھول گیا، جیسے تھی بس عام کہانی ایسے ہی. اگر اجازت دیں تو اس کا ایک اور شعر آپ کو سناتا ہوں کہ اس کو میں نے اتنا کہہ کر ٹال دیا، اس کو میں نے اتنا کہہ کر ٹال دیا، آیا تھا بس آنکھ میں پانی ایسے ہی. واہ 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 واہ. آیا تھا بس آنکھ میں پانی ایسے ہی. کیا مطلب تم ٹینشن نہ لو، تمہارے لیے نہیں آ رہا. اس کے میننگز آپ سر یہ تو آپ ایک یونیورسل لکھ رہے ہیں نا. مطلب یہ تو ایسا ہے کہ کائناتی رد عمل ہے، جس پر مرضی لے جائیں ہم اس کو. تو یہ کوئی میرا خیال میں تو یہاں پہ چونکہ سائنٹیفک بات ہوتی ہے ہماری، تو یہ ہائزنبرگ کا انسرٹینٹی پرنسپل بھی یہاں پر لاگو نہیں ہوتا. آپ اس کو جدھر مرضی لے کے جا سکتے ہیں. جیسے میں نے عرض کیا کہ جو سویلائزیشنز ہوتی ہیں ان کا بھی جیسے کہا جاتا ہے کہ سویلائزیشن کا ایک پوائنٹ ہوتا ہے جب وہ اوپر جا رہی ہوتی ہے، بالکل، پھر عروج کا کچھ وقت ہوتا ہے اور پھر اس کا زوال شروع ہوتا ہے. تو جب وہ عروج میں ہوتی ہے تو اس وقت اس کی بھی جوانی ہے. جیسے جب ہم لوگوں نے اناؤنس کیا کہ ہم آج کے پروگرام میں آپ کو دعوت دے رہے ہیں، تو کچھ فرمائشی غزلیں بھی جو ہیں وہ عوام نے مطلب فرمائش کی کہ آپ ضرور سنائیے. ان میں سے ایک ہمارے پاس تھا کہ میں نے اگرچہ خود ہی ارادہ کیا کہ بس، پھر بھی سر یہ آپ کی زبان سے ہو جائے تو میں کہتا ہوں بہت اچھا. میں حاضر کر دیتا ہوں. میں نے اگرچہ خود ہی ارادہ کیا کہ بس، میں نے اگرچہ خود ہی ارادہ کیا کہ بس، پھر بھی ہر ایک نے آ کے دلاسا دیا کہ بس. اور اسی کا ایک شعر ہے کہ پہلے تو مجھ کو خلق خدا روکتی رہی. واہ واہ. پہلے تو مجھ کو خلق خدا روکتی رہی، پھر یوں ہوا کہ اس نے مجھے کہہ دیا کہ بس. یہ زیادتی ہو گئی. یوں ہوا کہ اس نے مجھے کہہ دیا کہ بس، پھر یوں ہوا کہ اس نے مجھے کہہ دیا کہ بس. اور ایک شعر سنیے گا کہ جاہل سے تو کبھی بھی توقع نہیں رہی. واہ 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 واہ، کیا خوبصورت زندہ شعر ہے سر. میں آپ کو گزارش کر دوں کہ میں اللاجیکل، ہر آئے دن آپ ٹیلی ویژن پہ سن رہے ہوتے ہیں، ہر اللاجیکل بات کو میں ابیوز سمجھتا ہوں. اللاجیکل بات کو حساس ہیں آپ اس معاملے میں بہت زیادہ حساس ہوں اس معاملے. صحیح. اب سنیے گا کہ پہلے تو مجھ کو خلق خدا روکتی رہی، پھر یوں ہوا کہ اس نے مجھے کہہ دیا کہ بس، اور جاہل سے تو کبھی بھی توقع نہیں رہی. واہ واہ واہ. جاہل سے تو کبھی بھی توقع نہیں رہی، واہ. لکھے پڑھوں نے ایسا تماشا کیا کہ بس. ہائے 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 ہائے. یہ علمی ہے سر، یہ یقین مانیے کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ میں شعر کہنے کے بعد شاید ایسا وہ جیسے وہ ایک رائٹر کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ ہارر کہانیاں لکھتا تھا، آپ بھی اس کا نام جانتے ہوں گے. وہ اپنی ہی کہانی کو لکھ رہا تھا اور اسی کہانی سے خوف کھا کے مر گیا تھا. بالکل ٹھیک. تو اسی طرح سے میں ایسا ہوتا ہے کہ میں بسا اوقات جو لکھتا ہوں اس میں خود دکھی ہو جاتا ہوں. یہ حساسیت ہے، میں آپ کو پرسنل جو کہ بنیادی طور امتیاز ہے شعرا کا. بنیادی طور پہ میں تو یہ چاہوں گا کہنا کہ واقعی ایسا ہوتا ہے. اچھا سر، ایک غزل میرے ذہن میں آ رہی ہے، لیکن وہ بڑی اپاہج ہو کے میرے ذہن میں آ رہی ہے کیونکہ مجھے اس کے لیرکس یاد نہیں آ رہے. وہ اس میں کچھ یوں تھا کہ وہ جانتا ہے میرا دل کہاں بدلتا ہے. یہ سر ذرا اگر آپ ہماری گوش گزار کریں. میں حاضر. میں مانتا ہوں کہ سارا جہاں بدلتا ہے، سارا جہاں بدلتا ہے،
मैं मानता हूँ कि सारा जहां बदलता है, तू अपने दिल से बता दिल कहाँ बदलता है। आहा, दिल कहाँ, तू अपने दिल से बता दिल कहाँ बदलता है। और अजीब शख्स है पहले जुबान देता है। अच्छा, अजीब शख्स है पहले जुबान देता है, फिर ऐन वक्त पे अपनी जुबान बदलता है। वाह वाह, ये तो आपने आम आदमी की बात कर दी है यहाँ पे। वाह वाह, क्या बात है, क्या अवामी शायरी है सर, माशाल्लाह। सिनेरियो को देख लें, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। मैं समझ गया सर आपकी बात। फिर ऐन वक्त पे अपनी जुबान बदलता है, वो एक हद पे मुझे लाके रोक देता है। वो एक हद पे मुझे लाके रोक देता है, वो जानता है मेरा दिल कहाँ बदलता है। वाह 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 सर, वो जानता है, क्या बात है, क्या बात सर, ये बहुत वो बड़ा शेर, जानता बहुत है बड़ा शेर, मेरा माशाल्लाह, दिल सलामत कहाँ रहिए। बदलता है। वाह वाह वाह। और बला की सादा दिली है, आहा, बला की सादा दिली है उसी की मानते हैं। वाह वाह वाह, बला की सादा दिली है उसी की मानते हैं, जो बात बात पे अपना बयां बदलता। वाह 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 वाह, जो बात बात पे अपना बयां बदलता सर। ये कुदरती एक, पता नहीं ये हमारी जीन्स में ये चीज़ शामिल है या पता नहीं क्या है, हमारे डीएनए का हिस्सा है कि वही शख्स जो वाकई बार बार ज़ुबान बदलता है, या वाकई जिससे हमें ये तवक्को नहीं होती कि वो हमें धोखा देगा, ऐन वक्त पर हमारे साथ कुछ इस तरह का वो जो है, वो इस तरह का वो रद्द-ए-अमल हमें शो कर देता है, दिखा देता है कि हम लोगों का दिल ही उड़ जाता है सभी लोगों से। तो इसकी क्या वजह, आपके नज़दीक क्या वजह है कि इंसान क्यों इतना बदल जाते हैं? क्या उनको नहीं सोच नहीं आती कि यार ये हम गलत कर रहे हैं? देखिए, इसका जो जवाब है वो पॉलिटिकल सिनेरियो के बारे में, और मैं शायर हूँ सर मेरे ख्याल में उधर ना ही जाएं तो बेहतर है, क्योंकि हमारे वक्त का बहुत जो है वो ज़िया हो जाता है इस तरह की बातों में, क्योंकि पॉलिटिकल जो हमारे पास एग्जैक्टली सर। तो सर चूँकि हमारे वक्त जो है, हमारे प्रोग्राम का वक्त बड़ा मुख्तसर है और हमारा तो दिल है कि हम आपसे और सुनते, मगर सर जाते जाते हम आपसे आपका कोई जो बेहतरीन आपका पसंदीदा शेर हो आपकी शायरी का, वो सुने ताकि हम फिर प्रोग्राम को वाइंड अप करें, जो आपको लगे कि ये वाह बहुत अच्छा शेर है। क्या आप जैसों नहीं जो पसंद किया होता है, हमारा तो हर शेर ही हमें पसंद होता है। सही नहीं सर, होता है ना कोई शायर ने वाकई फील के साथ लिखा होता है, वो कहता है कि यार हाँ ये मेरी फीलिंग को वाकई एक्सप्रेस कर रहा है। वो जब मिले थे मोहब्बत ये तब से थोड़ी है। आहा, वो जब मिले थे मोहब्बत ये तब से थोड़ी है, जन्म जन्म का ताल्लुक है अब से थोड़ी है। वाह 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 वाह, जन्म का ताल्लुक है अब से थोड़ी है। और अजीब लोग हैं वजहें तलाश करते हैं। अच्छा, अजीब लोग हैं वजहें तलाश करते हैं। अजीब लोग हैं वजहें तलाश करते हैं, भला ये इश्क किसी भी सबब से थोड़ी है। बेसबब है। वाह 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 वाह, भला ये इश्क किसी भी सबब से थोड़ी है। और ये शेर आपके नाम के, जो इख्तियार तुम्हें है वो हर किसी को नहीं। अच्छा ठीक है। जो इख्तियार तुम्हें है वो हर किसी को नहीं, और तुम्हारे साथ मोहब्बत है सबसे थोड़ी है। वाह 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 सर, जज़ाकल्लाह सर, सलामत रहिए। तो नाज़रीन, हमारा आज का आपकी शायरी प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता है। हमने कोशिश की कि हम सगीर अहमद सगीर साहब से जितना ज़्यादा हो सके हम उनसे सुने, उनके जो ख़यालात हैं वो आप तक पहुंचा सकें। अगर प्रोग्राम के हवाले से आप हमें कोई तजवीज़ देना चाहें तो यू आर मोर देन वेलकम। आप सब अहबाब की समातों का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।